سورۃ السجدہ 21واں پارہ ہے، آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ صدق اللہ العظیم۔ انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا، یقیناً ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں وہ لوگ جب ان کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں وہ آیات یا ان آیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، سنا لیے جاتے ہیں، خروا سجدا تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربهم اور وہ اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کی تعریف کے ساتھ، وهم لا يستكبرون اور وہ تکبر کا مظاہرہ نہیں کرتے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع اور الگ رہتے ہیں ان کے پہلو خوابگاہوں سے، يدعون ربهم خوفا وطمعا اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں ڈرتے ہوئے اور طمع رکھتے ہوئے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ بس کوئی بندہ نہیں جانتا جو اس کے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، جزاء بما كانوا يعملون بدلہ کے طور پر بسبب ان اعمال کے جو وہ کرتے رہتے تھے۔ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا کیا وہ شخص جو کہ مومن ہو اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ فاسق ہو؟ لا يستوون یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذين آمنوا بس جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کر چکے، فلہم جنات المأوى تو ان کے لیے ٹھکانے کے قابل باغات ہیں، نزلا بما كانوا يعملون مہمان نوازی کے طور پر بسبب ان اعمال کے جو وہ کرتے رہتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا جب بھی وہ ارادہ کرے اس سے نکلنے کا، أُعِيدُوا فِيهَا تو وہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے، وَقِيلَ لَهُمْ اور ان سے کہا جائے گا، ذُوقُوا تم چکھو، عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون اس جہنم کا عذاب جس کو تم جھٹلاتے رہتے تھے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ اور ہم ضرور بھی ضرور چکائیں گے ان کو قریب کا عذاب بڑے عذاب کے علاوہ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ یہ لوگ واپس لوٹ جائیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جس کے سامنے اس کے رب کی آیتیں سنا دی جائیں، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا پھر وہ اس سے منہ موڑ لے، إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ یقیناً ہم مجرم لوگوں سے انتقام لینے والے ہیں۔ قرآن کا ایک اسلوب ہے جہاں کہیں فساق اور فجار اور مکذبین کا تذکرہ کرتا ہے تو وہیں پہ ایمان والوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ ماقبل بیان کیا گیا کہ مجرم لوگ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے،
پھر یہ اس وقت اقرار کر لیں گے کہ اللہ آج ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، بس اب ہمیں جو ہے ایک مرتبہ دنیا کے اندر واپس لوٹا دے، ہم بڑے نیکوکار مگر نیک عمل کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ لیکن جو عمل کا میدان تھا وہ ختم ہو چکا، پھر تو حساب و کتاب ہوگا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا اب تم عذاب چکو، تم تو اس ملاقات کو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو جھٹلاتے رہتے تھے اور بھول چکے تھے اس دن کو، لہذا آج تم بھی بلائے گئے ہوں۔ اس کے مقابلے میں اللہ جل شانہ ایمان والوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ہماری آیات ایک طرف کافر کے سامنے سنائی جاتی ہے تو وہ اس آیات کو جھٹلاتا رہتا ہے، دوسری طرف ایمان والوں کے سامنے جب ان آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کے طور پر دلیل ہے معجزات کی شکل میں، یا اللہ کی طرف سے احکام کے طور پر بھیجے گئے آیات مبارکہ ہے، یا جس میں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور حساب و کتاب اور جزا و سزا پر دلالت کرنے والی آیات ہے، اس طرح کی آیات مبارکہ جب ایمان والوں کے سامنے سنائی جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اذا ذکروا بہا خروا سجدا، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور وہ اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے یہ آیت مبارکہ سنی ہے ان پر سجدہ لازم ہے۔ جب کسی ایک محفل مجلس کے اندر ایک آیت سجدہ پڑھی جاتی ہے تو ایک مرتبہ وہ سجدہ لازم ہو جاتا ہے، اگر اس مجلس کے اندر بار بار وہ آیت پڑھی جائے تو صرف ایک ہی مرتبہ سجدہ ہے، دوبارہ سجدہ نہیں ہے۔ اگر مجلس بدل گئی تو پھر سجدہ، اگر یہ آیت دوبارہ تلاوت کی تو دوسرا سجدہ لازم ہو جاتا ہے، اور یہ سجدہ تلاوت جو ہے اس کے لیے طہارت اور پاکیزگی یہ لازم ہے۔ تو یہاں پہ اللہ جل شانہ بیان فرماتے کہ ایمان والے ان آیات کو سن کر وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہ اس کو ہر عیب سے مبرہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور ساری صفات کا مالک اللہ ہے، اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور ایمان والے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں۔ کافر کے بارے میں اللہ فرماتے تم تکبر کا مظاہرہ کرتے ہو، اللہ کے سامنے اکڑ اختیار کرتے ہو، اللہ کے سامنے تم بڑائی کا مظاہرہ کرتے ہو، حالانکہ جو اللہ کے سامنے بڑائی کا مظاہرہ کرتے اللہ اس کو گھٹا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، اور جو عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ اس کو بلند درجہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے ایمان والوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ دلوں کے اندر عاجزی رکھتے ہیں۔ عمومی طور پر انسان میں جب تکبر پیدا ہوتا ہے یا مال و دولت کا نشے کی وجہ سے، یا انسان حسن جمال کی وجہ سے اس کے اندر تکبر پیدا ہو، یا کہ اس کے اندر کوئی فن کے اعتبار سے مہارت ہوتی ہے، اس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بعض اوقات بندہ اچھے اخلاق اور کردار کو اپنے اندر سمجھتے ہوئے کہ یہ میرا ہی کمال ہے، اس کی وجہ سے تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بہرحال تکبر کسی بھی وجہ سے پیدا ہو یہ ممنوع اور مذموم چیزیں اللہ کے ہاں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں ایک بہت بڑے پہاڑ کو ایک چھوٹی سی سوئی کے ساتھ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جانا یہ آسان ہے، لیکن انسان کے دل سے تکبر کا مٹانا بہت مشکل ہے۔ اور یہاں پر بھی ایمان والوں کی صفات جو بیان کر کے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں اللہ کے حمد کے ساتھ، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر کا مظاہرہ نہیں کرتے، یعنی جو بری خصلتیں وہ تو ان سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر جو انسان کے ساتھ مذموم چیز ہے وہ تکبر، اس سے بھی اپنے آپ کو چھڑا لیتے ہیں، اور یہ سب سے آخر میں جانے والی چیز ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بندہ کے ساتھ عاجزی اچھی لگتی ہے۔ تکبر کیا ہے؟ ایک اللہ والے کے سامنے ایک نوجوان اکڑ کے چل رہا تھا،
تو اللہ والے نے فرمایا وہ بھائی عاجزی کے ساتھ چلو، تو جانتا ہے تیری ابتدا کیا ہے، تیرا انتہا کیا ہے۔ ابتدا تجھے گندے قطرے سے پیدا کیا گیا انسان ہے، اور انتہا کے گل سڑ کے تجھے پھینک دیا جائے گا، اور تجھے گھر سے اٹھا کے باہر لے جایا جائے گا، اور تیرے درمیان کے جو حال ہے وہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے اپنے پیٹ کے اندر گن کو اٹھا کر پھرتے رہتے ہو۔ یہ تیری حقیقت ہے۔ اس سے عقل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تکبر کی ضرورت، عاجزی کے ساتھ بندہ چلے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ایمان والوں کی صفات، اللہ نے رات کو بھیجا ہے آرام کے لیے، لیکن ایمان والے رات کو آرام کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی عادت رکھتے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ انسان اپنے نفس کو پامال کرنا چاہتا ہے اور اپنے نفس کا اصلاح کرنا چاہتا ہے اور اپنی زبان کو درست کرنا چاہتا ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری زبان سے ہر وقت ٹھیک ٹاک باتیں نکلیں، کوئی کجی نہ ہو میری زبان کے اندر، صحیح باتیں کروں، تو فرمایا اس کو چاہیے کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا رہے۔ اس کے کچھ حصہ بندہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے کچھ حصے میں بیداری کے عادت بنا لینا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، تہجد کی 2 رکعت نماز دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس سے ایمان والوں کی صفات میں صفت بیان کی تتجافى جنوبهم، کہ ان کے پہلو وہ خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں، عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، خوف کے ساتھ، طمع کے ساتھ، ایک طرف ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں ہمارے یہ اعمال اللہ کے ہاں مقبول نہ ہو اور کہیں یہ رد نہ ہو، مردود نہ بن جائے، تو پھر اگر مقبول نہ ہو اور مردود ہو جائے تو پھر ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن دوسری طرف طمع اور امید بھی رکھتے ہیں کہ جس اللہ نے رات کو اٹھنے کی توفیق عطا فرما دی، وہی اللہ انشاءاللہ ان اعمال کو قبول بھی فرما دیں گے۔ اس سے ایمان والے اپنے عمل پہ فخر و غرور نہیں کرتے، بلکہ ڈرتے رہتے ہیں۔ جتنا زیادہ بندہ اللہ کے قریب چلتا رہتا ہے اس کا عمل بڑھتا رہتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل پر اعتماد کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے طور پر فرمایا اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہم عمل کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہمارے دل میں معمولی بھی کوٹ پیدا ہو جائے اور کوئی گن پیدا ہو جائے ریا کا، دکھلاوے کا اور اخلاص کا جذبہ ہی نہ ہو تو سارے اعمال اللہ ضائع کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے بندہ ڈرتا بھی رہے، جو زیادہ تلاوت کر رہا ہے، جو زیادہ نوافل پڑھ رہا ہے اور جو زیادہ اعمال میں لگا ہوا اور گناہوں سے بچنے والا، بعض اوقات بندہ بڑا نیک ہوتا ہے لیکن کسی بندے کو معمولی کمزوری کی حالت میں دیکھ لیتا ہے، اس کی حقارت دل میں آ جاتی ہے، ورنہ سب کچھ تباہ کر لیتا ہے۔ ابو عبداللہ اندسی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، بڑا نیک انسان تھا اور لاکھوں کے شاگرد تھے اس کے اور مرید تھے۔ ایک سفر پہ جا رہے ہیں اور حج کے سفر پہ جا رہے ہیں اور مرید ساتھ ہے، شاگرد بھی ساتھ ہے۔ ایک جگہ پہ چل رہے ہیں اور لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ صرف بیوقوف اور پاگل لوگ ہی بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس بات کا میرے دل کے اندر آنا تھا اور اس وقت میں سمجھ گیا کہ میرے دل سے پرندہ اڑ کے چلا گیا۔ وہ جتنا علم اور جتنا نور اور جتنے اعمال کی ایک کیفیت، اور وہیں پر ایک نوجوان لڑکی تھی اور اس کی محبت دل میں بیٹھ گئی اور وہیں پہ رہا، اور کافر والے سے کہہ رہا کہ آپ لوگ چلے جائیں سفر پہ، میں نہیں جا سکتا۔ شاگرد اور مرید وہ رو رہے ہیں، حضرت آپ کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں، آپ چلے جائیں۔ پتہ چلا کہ اس لڑکی کا جو اس کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی، اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے کہا جی تب ہوگا
کہ جب آپ جنگل میں خنزیر چرائیں گے، یہاں تک بات پہنچ چکی۔ اور وہ لوگ واپس سفر سے آ رہے ہیں، حج پورا ہو گیا ہے اور یہ چلتے ہوئے وہاں سے دوبارہ گزر رہے ہیں، اور وہ شاگرد اور مرید معلوم کہ جہاں ہمارا ایک شیخ ہم سے رہ گیا تھا کہاں ہے، وہ جی فلاں جنگل میں خنزیر چرا رہا ہے۔ یہ بھی رو رہے ہیں، اور شیخ کو جب دیکھا تو شیخ بھی رو پڑا اور یہ بھی رو رہے ہیں۔ اور کہ حضرت ہمارے ساتھ ابھی تو واپس چلے، لوگ انتظار میں ہوں کہ شیخ واپس آ جائے۔ کبھی نہیں، میں نہیں جا سکتا، جائیں آپ لوگ۔ بہرحال یہ قافلہ چل پڑا، یہ شاگرد اور مرید رو رہے ہیں، ادھر وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑا اور روتا رہا۔ فرماتے ہیں اللہ کے سامنے ایسا توبہ کیا کہ جب گویا کہ اللہ نے قبول فرمایا، فرماتے میں نے جو محسوس کیا وہ پرندہ میرے دل سے اڑ گیا، وہ پرندہ واپس آ گیا۔ ابھی قافلہ پہنچا نہیں تھا کہ شیخ واپس پہنچ گیا، قافلے کے ساتھ مل گئے۔ تو شاگردوں نے سوال کیا حضرت یہ کیا معاملہ ہو گیا تمہارے ساتھ؟ تو میں بس یہی بات ہو گئی تھی کہ میرے دل میں یہ بات پیدا ہو کہ یہ کیسے پاگل اور بیوقوف قسم کے لوگ کے بتوں کے عبادت میں لگے ہوئے، حقارت کی نگاہ سے، کافر کے کفر سے بندہ نفرت کرے، ایک فاسق اور فاجر کے فسق اور فجور سے نفرت تو بندہ کرے، لیکن کسی کی ذات کی توہین نہ ہو، اس کی تحقیر دل میں پیدا نہ ہو۔ انسان بعض اوقات بہت بڑی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، خود بڑا نیک بن جائے لیکن کوئی کمزور گناہگار انسان اس کی حقارت دل میں پیدا نہ، اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ اسے تکبر میں تو یہی چیز ہوتی ہے کہ بندہ اپنے کو سب کچھ سمجھتا ہے، دوسرے کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، اور جی یہ بھی کچھ سمجھتا ہے، اس کی بھی کوئی بات ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت ہے۔ اس نبی علیہ السلام کے ساتھ عمومی طور پر یہی معاملہ ہوا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اور جی آپ کے ساتھ چلنے والے بیٹھنے والے یہ تو رذیل و گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں، ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیجیے تو ہم تب آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ یہ بات اس سے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو وہ خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں، رات و رات اللہ کو پکارتے رہتے، ڈرتے بھی ہیں اور طمع بھی رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دے رکھا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اس طرح کے نیکوکار لوگ کوئی بندہ اس میں نہیں جانتا کہ اللہ نے کس قسم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی چیزیں اللہ نے ان کے لیے چھپا کے رکھی ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، بدلے کے واسطے اللہ بدلہ دیں گے ان کو، اور جو آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی چیز اللہ نے چھپا کے رکھی ہے ان کے لیے، وہ ان کے اچھے اعمال کے واسطے جو یہ کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شان نے فرمایا اعطیت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے اس طرح کی نعمتیں تیار کر رکھی ہے کہ آنکھوں نے کبھی وہ نعمتیں دیکھی نہیں اور کانوں نے سنا نہیں اور انسانوں کے دل میں کبھی اس کا خیال بھی نہیں آیا، اس طرح کی پیاری نعمت اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ اچھا اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ نے کچھ بالا خانے ایسے تیار کیے ہیں کہ ان کا اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سلام کو عام کرتے ہیں اور غریب فقیر مسکین کو کھلاتے رہتے ہیں اور روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یصلون باللیل والناس نیام، اور ایک صفت ان کی یہ ہے کہ یہ رات کو کوٹ کر اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور لوگ سوئے رہتے ہیں، لوگ سوئے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ صفت نصیب فرمائے۔ ان کے واسطے اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے جو آنکھوں نے دیکھا نہیں اور کانوں نے سنا نہیں اور انسانوں کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا کوئی نیکوکار اور بدکار، کیا ایمان والا اور فسق و فجور میں مبتلا انسان دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں، لا یستوون، اس طرح کے متضاد صفات والے انسان کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اللہ انجام کے اعتبار سے بیان فرماتے ہیں۔ ظاہر کی دنیا میں ایک جیسے انسان ہے لیکن انجام کیا ہے؟ ایمان والے، عمل صالح والے۔ اللہ فرماتے ہیں
کہ ان کے ایمان اور اچھے عمل کی بنیاد پر فلہم جنات المأویٰ، ٹھکانے کے قابل اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے، اور جنتی جنات ہے، باغات ہے، نزلا بما كانوا يعملون، اور یہ مہمان نوازی کے طور پر، یعنی اللہ وہاں پر اس جنت میں جو کچھ دیں گے، مہمان کو جب بندہ کوئی چیز پیش کرتا ہے وہ اعزاز اور اکرام کے ساتھ پیش کرتا ہے، اللہ اعزاز اور اکرام کے ساتھ ساری چیزیں پیش کریں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں نزلا بما كانوا يعملون، یہ جو مہمان نوازی ہوگی یہ ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے جو دنیا کے اندر کرتے رہتے ہیں۔ آج تو دنیا میں بندے کو پتہ نہیں چل رہا نماز کا کیا فائدہ، روزے کا کیا فائدہ، تلاوت اور ذکر کا کیا فائدہ۔ یہ کل قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ کاش جو ایک سیکنڈ بھی میرا ذکر کے بغیر جو گزر گیا ہے، کاش میں وہ ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کر لیتا، جو درجات بندہ دیکھ لے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کو بھول کے رکھا، اللہ کا انکار کیا، اور پھر اللہ کے رسول کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، اور قرآن کا انکار کیا، اس طرح کے مکذبین اور فاسق اور فاجر اور یہ کافر لوگ، اللہ فرماتے ہیں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہی ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها، جب یہ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے اور جہنم کی سختی اور مشقت والی زندگی دیکھ لیں گے، یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس جہنم سے نکل جائے، وعیدوا فیہا، اللہ ان کو دوبارہ واپس لوٹا دیں گے، یہ واپس لوٹا دیے جائیں گے، جہنم کے داروغے واپس ڈالیں گے اس کے اندر۔ وقیل لهم، اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون، اب چکو جہنم کا عذاب جس کو تم جھٹلاتے رہتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور یاد رکھے اس طرح کے فاسق اور فاجر کو آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے پہلے اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر ایک عذاب میں ہم ان کو مبتلا کریں گے اور ان کو چکائیں گے، کبھی ان پر کاسالی لائیں گے، کبھی ان پر دشمن کو مسلط کریں گے، اور کبھی ان کے دلوں کے اندر رعب اور دبدبہ پیدا کریں گے، کبھی ان کے اندر بیماریاں پھیلائیں گے، مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اور اللہ نے 313 کے ذریعے ان کو جس طرح کی شکست دے دی، یہ اللہ نے دنیا کے اندر دکھا دیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فاسق اور فاجر کو اللہ ضرور آخرت کے عذاب کے علاوہ دنیا کا عذاب بھی چکائیں گے، لعلہم یرجعون، لیکن یہ اس واسطے ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف لوٹ کر آ جائے، واپس آ جائے۔ بعض اوقات بندہ دنیا میں ایک آزمائش میں اللہ کی طرف سے وہ مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ باز آ جائے اپنے گناہوں سے، اللہ کی طرف لوٹ آ جائے۔ کبھی کاروبار میں کمی آتی ہے، کبھی کاروبار ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی نقصان ہو جاتا ہے، اور کبھی بیماریاں آ جاتی ہے، کبھی مختلف قسم کی آزمائشیں آتی ہے۔ یہ بندے کو اللہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ کامیاب بندہ وہ ہوتا ہے کہ آزمائش آئی وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، لوٹ گیا اللہ کی طرف۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اللہ فرماتا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، کوئی مسئلہ نہیں، آج یہ اعراض کر رہا ہے، قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں ہم ان سے انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے، ہم ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے۔ یہ قیامت کے دن کہے گا اللہ آج مجھے اندھا بنایا گیا، اللہ فرمائیں گے تو بھی دنیا کے اندر اندھا بن گیا تھا، ہماری آیات آئی تھی اور تمہیں سنائی جا رہی تھی اور تم منہ موڑ کے رکھا ہوا تھا۔ اس لیے اللہ جل شان کی آیات بندہ سنتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں عمل کروں گا انشاءاللہ۔ انما يؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، یقیناً ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں وہ لوگ کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے، خروا سجدا، تو اس سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربهم، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وهم لا يستكبرون، اور وہ تکبر کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اور الگ رہتے ہیں ان کے پہلو خوابگاہوں سے، یدعون ربهم، اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، خوفا وطمعا، ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، ومما رزقناهم ينفقون،
اور جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، بس کوئی بندہ نہیں جانتا جو اللہ نے اس کے لیے تیار چھپا کے رکھا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، جزاء بما كانوا يعملون، بس بطور بدلہ کے بسبب ان اعمال کے جو وہ کرتے رہتے تھے۔ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، کیا وہ شخص جو ایمان والا ہے وہ برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے جو فاسق اور فاجر اور نافرمان ہے؟ لا یستمون، اس طرح کے دو متضاد صفات والے لوگ کبھی برابر نہیں ہوتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پر جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل کر چکے نیک، فلہم جنات المأویٰ، پس ان کے لیے ٹھکانے کے قابل باغات ہے، رہائش کے قابل باغات ہے، نزلا بما كانوا يعملون، مہمان نوازی کے طور پر بسبب ان اعمال کے جو وہ کرتے رہتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور پس جو لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہو چکے، نافرمانی کر چکے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، بس ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے اس سے باہر نکلنے کا، أُعِيدُوا فِيهَا، تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، چکھو تم آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلاتے رہتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور ہم ضرور بھی ضرور چکھائیں گے ان کو قریب کا عذاب، دون العذاب الاکبر، اس بڑے عذاب کے علاوہ، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ واپس لوٹ جائیں۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور کون ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے بڑھ کر، ذکر بآیات رب، جس کے سامنے اس کے رب کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہے، ثم اعرض عنها، پھر وہ ان سے منہ موڑ لیتا ہے، انا من المجرمین منتقمون، یقیناً ہم مجرم لوگوں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔